جانو ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. جو بولیاں بولا جا رہا ہے فرشتے خدا کی قسم نور کی تھیلیوں میں حضور کے روزے میں جا کے پہنچا رہے ہیں. بیٹا اماں کو کہتے ہیں اماں کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. اللہ اکبر. ابا کو ابا کہتا ہے ابے کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. استاد کو استاد کے استاد کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. جب امتی ختم نبوت زندہ باد کہتا ہے تو روزے والے کملی والے محمد الرسول اللہ کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. تیسرے کلمے کی تسبیح تم کرتے ہو, درود شریف کی تسبیح کرتے ہو, استغفار کی تسبیح کرتے ہو. 2 تسبیح اپنے پلے باندھ لو, اپنے بچوں کو سکھلا دو, گھر میں جا کے اپنی بیوی کو بتلا دینا, اپنی امی اپنی بہن کو بتلا دینا. جتنی مائیں بہنیں جامع مسجد عائشہ صدیقہ کی افتتاحی تقریب میں آئی ہیں ساری اس وظیفے کو اپنا لینا, آپ سارے اپنا لینا. 2 تسبیح آپ نے کرنی ہے. ایک 100 دانے کی تسبیح پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے, ختم نبوت کا زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے. پھر ایک تسبیح پر قادیانیوں پہ لعنت بے شمار کا نعرہ لگانا ہے, 100 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, استغفر اللہ کہو, خدا راضی ہو جاتا ہے. ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگے تو محمد مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو پکڑ لیا. کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ پٹھی کھولی. ابا ٹھنی ہے میرے ہاتھ میں. کہاں سے آئی؟ بیوی سے کہا تو نے دی. کہنے لگی میرے پاس پیسے ہوتے تو آج چگیر کے اندر روٹیاں ہوتی. بیٹے سے کہا تو نے دی. ابا میرے پاس ہوتے تو تیرا لال یہ تیرا پوتا پیمت والے کپڑے نہ پہنتا. اچھا. اب سب نے کہا آپ نے دی ہوگی. فرمایا اگر عمر کے پاس پیسے ہوتے تو عمر اپنے پاؤں کا جوتا خریدتا, مدینے کی گلیوں میں کئی دن سے ننگے پیر نہ پھرتا. اللہ نہیں ہے. کہاں سے آئے؟ پوتے سے پوچھا, ڈر گیا. ابا جی بس ابا نا پترا بتانے پڑیں گے. اب پوتا کہتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 58 دی تھی. بیٹے سے کہا یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں. داد کے نانکے میں نہیں. ہاں صحابی ہونے کے ناطے رشتہ ہے, اور تو کوئی رشتہ نہیں, پکا رشتہ ہے. جی اس نے 58 کیوں دے دی؟ یہ تو بیت المال کا امین ہے, کہ بیت المال میں سے تو نہیں اس نے دی. اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑ کے بیت المال کے دروازے پہ چلے گئے اور زور سے جا کے دروازہ بجایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا, عمر کا چہرہ سرخ, آنکھیں لال, ہاتھ میں درہ پکڑ رکھا ہے. ابو موسیٰ اشعری اندر سے پوچھتے, باہر آنے کی جرت نہیں کرتے, اندر سے پوچھتے عمر بتا کیوں آیا؟ کسی شرابی کبابی کے دروازے پہ نہیں آیا, کسی چور چکار کے دروازے پہ نہیں آیا, تو محمد کے غلام کے دروازے پر آیا. بتا ہاتھ میں درہ کیوں لے کے آ گیا ہے؟ میں نہیں کھولتا دروازہ. اگر کھولنا پڑے گا. ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے ڈر ڈر کے دروازہ کھولا. جیسے میں نے دروازہ کھولا عمر نے یوں کر کے دیکھا اور اپنے بچے کا ہاتھ کلائی سمیت ہتھیلی سمیت میرے آگے کر دیا. کہاں سے آئی اس کے ہاتھ میں 58؟ کیوں دی؟ ابو موسیٰ کہنے لگے اچھا یہ بات تھی. بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا, گند پڑا ہوا تھا. بیت المال کی کئی دن سے صفائی نہیں ہوئی تھی. میں نے جھاڑو اٹھا کے صفائی شروع کر دی. اس مال میں, اس کچرے میں, اس گندگی کے اندر یہ تیری 58 پھدکتی دائیں بائیں آنے لگی. تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا, میں نے وہ 58 اٹھا کر اس کو دے دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بتا اس مال کا تو مالک ہے یا امین ہے؟ کہ اس مال کا امین ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا, ایک ہاتھ میں 58 پکڑ لی, دوسرے ہاتھ میں اپنی چھت سے پکڑی اتار دی. بیت المال کے دروازے پر ایسے رونے لگے جیسے کوئی کسی جنازے پہ روتا ہے, ایسے رونے لگے جیسے کوئی میدان کے اندر زخم کھا کے روتا ہے. مدینے کی گلیوں کے دروازے کھل گئے, گھروں کے دروازے کھل گئے. لوگ کہنے لگے میت موت نظر نہیں آ رہی, عمر تیرے جسم پہ زخم نظر نہیں آ رہا, یا کوئی خط ایسا آیا ہو, سندیسہ ایسا آیا ہو, دوسرے ملک دشمن نے حملہ کر دیا ہو یا حملے کا ارادہ کیا ہو. فرمایا نہیں, آج مجھے ابو موسیٰ اشعری پر بڑا ارمان ہے. ابو موسیٰ اشعری بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ زندگی کے کسی موڑ پہ میں نے تیرا کوئی بدلہ دینا ہو. ابو موسیٰ اشعری بھی ساتھ ساتھ رونے لگ گئے. اے عمر بتا کیوں روتا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے پیسے کی 54 تھی, تجھے اس 54 کو دینے کے لیے پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا. قیامت کے دن اگر اللہ کی عدالت میں کملی والے کے سامنے مالک کائنات نے پوچھ لیا اے عمر بتا میری مخلوق کی 58 تیرے خاندان میں کیوں آئی تھی؟ رب کعبہ کی قسم اس 58 کا جواب دیتے دیتے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی.
ظالموں کو شرم ہی نہیں آتی. کوئی کہتا فاطمہ کا باغ کھا کے چلا گیا. رب کعبہ کی قسم, جیسے باپ کے مرنے کے بعد بھائی رکھوالے عزتوں کے بن جاتے ہیں, محمد پاک کے روزے میں جانے کے بعد خدا کی قسم نبی کے غلام, نبی کے گھرانے کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے. اگر خدا کی قسم یہ نبی کے اصحاب, نبی کے غلام عزتوں کے رکھوالے نہ ہوتے, آج روزے میں محمد رسول اللہ کے ان کو جگہ نہ ملتی. اور گستاخ رسول تو مدینے میں نہیں جا سکتا, گستاخ رسول روزہ انور میں کیسے آ سکتا ہے؟ دو ہستیوں کو اللہ نے حضور کے پاس سلا دیا, دو ہستیاں حضور کے پاس آرام فرما رہی ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ صدیق تو ساری دنیا جانتی ہے, عمر تو ساری دنیا جانتی ہے, یا اللہ پھر کیا لقب ملا؟ فرمایا ایک ہستی کو صداقت والا کہہ دیا, ایک ہستی کو غیرت والا کہہ دیا. یہ ہستیاں کون ہے؟ فرمایا اس لیے ہم نے صداقت اور غیرت کو سارا ہم نے ساتھ سلا دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی سچے کے ہوتے ہوئے جھوٹا اس کی خبر پہ نہیں جا سکتا, اور قیامت کی صبح تک ان کے روزے پہ اس غیرت والے کے ہوتے ہوئے کوئی بغیرت کو قدم رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, تاج و تخت ختم نبوت, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی. اللہ اکبر. قاضی احسان احمد شوجہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سن 1950 کے اندر یا آگے پیچھے, فرمایا میں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پہ گیا. اللہ اکبر. میں نے جا کے وہاں سلام پڑھا, میں نے ایک شخص کو دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھر کے قریب آتا ہے, اور وہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ آتا ہے, ریاض الجنہ میں آتا ہے, مواجہ شریف جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہاں سے یوں دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. ایک دن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ اپنا ملک چھوڑ کے آیا, اپنا دیش چھوڑ کے آیا, اپنا علاقہ چھوڑ کے آیا, یہاں آتا ہے سلام پڑھے بغیر چلا جاتا ہے. کان میں کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شین عین یہ ہوں, میں غلطی میں دوسرے کی دیوالا, میں ان کو نہیں مانتا. قاضی احسان احمد کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا جوش آیا, میں نے کہا ظالمہ جن کو اپنے ساتھ سلا رکھا ہے, جو کندھے پہ اٹھا کے غاروں میں لے گیا, جو جنازے کی صورت میں مزاروں میں آ گیا, اللہ اکبر, یہ گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ عنی اس نے میری مانی کوئی نہیں. اگلی رات آئی تہجد پڑھنے کے لیے, میں مسجد نبوی میں آیا, میں نے دیکھا مجھے رونے کی آواز آئی ہے, میں قریب ہوا, مواجہ شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے ہوا, میں نے کہا دیکھا وہی آدمی جو کہہ رہا تھا کہ یہاں غیرت والے نہیں سو رہے, یا جھوٹے سو رہے ہیں, یا منافق معاذ اللہ غدار سو رہے ہیں, وہ آدمی ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو, ابو بکر عمر مجھے معاف کر دو, اللہ مجھے معاف کر دو. کہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا, میں نے کہا اے بدبخت, کل تو ان کو غیرت والا نہیں سمجھتا تھا, کل تو ان کو ایمان والا نہیں سمجھتا تھا, آج تجھے کیا ہوا؟ کہ میں ان کی مخالفت کر کے اپنے گھر گیا اور رات کو جا کے میں ہوٹل میں سویا, مجھے خواب میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. رحمت والے نبی نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور پاؤں مبارک اٹھا کر میرے سینے پہ مارا اور فرمایا خبردار جس دل کے اندر ابو بکر عمر کا کینہ ہو اسے محمد کا روزہ تو کیا مدینے میں رہنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں, ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم مسلکی خطیب ہیں. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میں قصور میں تقریر کرنے کے لیے گیا. مولانا محمد شبیر صاحب میرے جیسے باری بھرکم برف کے کارخانے قصور میں, لاہور میں 2, میرے ساتھ وہ اسٹیج کی زینت بنے رہے, اور پھر اس کے بعد کھانا بھی ہم نے اکٹھا کھایا. کہنے لگے مولانا امانت تھی آج نہیں بات بتاتا ہوں, آپ ممبروں پر جا کر بات کرتے ہو, ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. جس سال امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے, جس سال میرے عزیزوں صحابہ کا نعرہ لگانے والا دنیا سے چلا گیا, جس سال میرے عزیزوں معاشہ کی چادر پر قربان ہونے والا دنیا سے چلا گیا, اس سال امیر عظیمت کانفرنس یادگار پہ ہوئی تھی. پوری دنیا سے مسلمان مولانا کے نواز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے. امام کعبہ کہنے لگے, وہ مولانا کہنے لگے امام کعبہ بھی
اس کانفرنس کے اندر آئے تھے، ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک یادگار تک لانے کی ذمہ داری میری تھی، کیونکہ میں جامعہ اشرفیہ سے فارغ تھا، عربی میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا، تو مجھے ترجمانی کی حیثیت سے جگہ ملی۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، جیسے جیسے یادگار قریب آتا گیا، مینار پاکستان قریب آتا گیا، تو میں نے دیکھا امام کعبہ ادھر سے رومال نکال لے آنسوں کو صاف کرے، ادھر سے رومال نکال لے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں آنکھ میں رونا آیا؟ کہ تمہیں پتہ ہے کس کے جلسے میں جا رہے ہیں، کس کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں، اس امیر عظیم حق نواز کو جانتے ہو، جس دن یہ پاکستان میں شہید ہوا، اس دن میں عصر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے میرے کان میں آ کے کہہ دیا صحابہ کا نعرہ لگانے والا آج دنیا سے چل بسا۔ فرمانے لگے اسی وقت میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف سے موڑ کر میں نے حضور علیہ السلام کے دروازے جالیوں کی طرف موڑ لیا، اور میں نے کہا دیکھوں آنکھیں بند کر کے۔ فرمانے لگے میں نے مراقبہ کیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ یہ زبان زندوں کی زبانوں پر ہے، یہ نام جو ہے پاکستانیوں کی زبانوں پر ہے، کیا یہ نام روزہ انور میں حضور کی زبان پر ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس اس کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا پیغمبر آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی گود میں حق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ پڑا ہوا ہے، پاک پیغمبر ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں اور سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حق نواز تو میری ختم نبوت کی چوکی داری کر کے آیا، میری حرم کی عزت کی چوکی داری کر کے آیا۔ کہ میں نے پیچھے دیکھا اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا اے حق نواز تیرے سے محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو گیا، تیری عائشہ تیری ماں عائشہ صدیقہ بھی تیرے سے راضی ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اب تو آپس کے اندر جھگڑے، اختلاف، خانقاہی نظام متاثر، تبلیغی مراکز متاثر، مدارس متاثر، آستان نے پتہ نہیں کیا بنے گا آنے والے وقتوں کے اندر۔